وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مجھے ایک بھائی نے کہا کہ علی بھائی آپ کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ ہو کہ جس نے آپ کو بدل کے رکھ دیا ہو. یقیناً ہر انسان کی زندگی میں ایک کہانی ہے، واقعات سے بھرپور ہے. تو آج میں وہ واقعات جو ہے نا، ایک دو واقعات ہی، ٹائم تھوڑا ہے، ایک دو واقعات انشاءاللہ میں کوشش کروں گا میں آپ کے ساتھ ان کو شیئر کروں. میرے ایک بہت پیارے دوست ہیں، ان کا نام نہیں لوں گا. ان کی زندگی میرے لیے بہت بڑی کہانی ہے، بہت بڑا قصہ ہے. حقیقت میں انسان کو محبت جو ہے وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد سب سے اہم جو محبت ہوتی ہے وہ ماں باپ کی محبت ہوتی ہے. میں نے ایک شخص کو میں نے اپنی محبت کو اپنے ماں باپ کی محبت پہ قربان کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس شخص نے اپنی محبت کو اپنے ماں باپ کی محبت پہ کس طرح قربان کیا، یہ بڑی عجیب کہانی ہے. اسے محبت تھی اپنی ایک محبوبہ سے، جس سے بے انتہا محبت کا دعویٰ بھی کیا اور عملاً بھی ثابت کیا. لیکن ماں باپ نے کہا کہ بیٹا نہیں، یہاں پہ ہم تیری شادی نہیں کر سکتے. اور شادی اگر ہو جاتی تو ہر خاندان کو اپنے اپنے تحفظات ہوتے ہیں، تو یقیناً ان کے بھی تحفظات تھے. انہوں نے ان تحفظات کو سامنے رکھا اور اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا دیکھو، ہم آپ کی شادی کر دیتے ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے، بڑی انہماک، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی آب و تاب کے ساتھ ہم شادی پہ جائیں گے اور جناب سارا کچھ وہ کریں گے. لیکن سبحان اللہ العظیم، انہوں نے جب یہ اور اس کام کے لیے پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ اس کو اس حوالے سے دور کر سکتے ہو اور سارا کچھ کر سکتے ہو. تو میں نے کہا جی دیکھیں، دور کرنا مقصد نہیں ہے، کسی چیز کی جو اصل بنیاد اور فہم ہے وہ اس کے دماغ میں ڈالنا ہے. تو الحمدللہ محنت کی، اس حوالے سے سمجھانے کی کوشش کی کہ دنیا کی تمام محبتیں جو ہیں وہ سب سے اہم جو محبت ہے وہ آپ کے والدین کی محبت ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. میں ہمیشہ اپنے اس دوست کی، اپنے اس بھائی کی اس بات کو بڑا یاد کرتا ہوں، اور ہمیشہ سے کبھی یہ بھی جب سامنا ہوتا ہے تو ابھی بھی میں یہ بات کر دیتا ہوں کبھی کبھار ان کے سامنے، کہ وہ کہتے ہیں کہ یار علی بھائی، اتنی تو اطاعت ہم نے اپنے ماں باپ کی نہیں کی جتنی آپ نے ہمارے ماں باپ کی اطاعت کی. تو اصل میرے سامنے ان کی وہ شخص میرے سامنے نہیں تھا، مجھے ان کے والدین کا جو درد اور تکلیف تھی وہ میرے سامنے تھی. اور اسی طرح میرا ایک اور بھائی ہے، اللہ اس پر رحمت کرے اور اسے بہت زیادہ اللہ خوشیاں دے. یقیناً اس کے لیے انشاءاللہ دعائیں ہیں، اور آپ سب بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے. یہ میری کہانی، یہ میرے دو دوستوں کی کہانی ہے، دو بھائیوں کی کہانی. اور یقیناً بہت سے لوگ آپ کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں آ کر آپ کو بدل دیتے ہیں، یعنی آپ کی سوچ کو، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو، لائف سٹائل کو، اس کو بدل دیتے ہیں. تو اس میں میرے ان دو بھائیوں کا بڑا کردار ہے. میرا دوسرا بھائی جو ہے وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ اسی طرح اس کا کچھ معاملات چل رہے تھے. تو میں ان کے ساتھ ان کا آنا جانا تھا، پاکستان سے باہر کے دوسرے کسی اور ملک میں رہتے تھے.
تو پاکستان آئے تو انہوں نے کہا، میں نے کہا یار ہم نا اس دفعہ ہم نے لازمی جانا ہے اور والدین کے گھر جانا ہے اور ان کو جا کے مطلب کچھ ناراضگی چل رہی تھی، میں نے کہا یار ان کو منانا ہے ہم نے۔ وہ ذاتی طور پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا، میں نے منتیں سماجتیں بڑی محبت کے ساتھ، خیر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ دلوں کا اختیار ہی اللہ کے پاس ہے، کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ تو جب ہم نے انہیں یہ مطلب سمجھانے کی اور بجھانے کی کوشش کی کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو ہے نا وہ وسیع تر مفاد آپ کا جو ہے نا وہ والدین کی اطاعت میں رکھا ہے، تو وہ چل پڑے۔ لیکن افسوس ہوا اس بات پر کہ ہم ان کے گھر گئے ملاقات کے لیے کہ، اور میں مطلب ذاتی طور پہ تو اس بات پر اتنا شاید میں ایکسائٹڈ نہیں تھا، میرا دوست مجھ سے زیادہ ایکسائٹڈ تھا کہ یار میرے والدین کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہے تو علی بھائی کم از کم آپ ایک اچھا کردار ادا کر کے آپ مجھے ان کے پاس لے کے جا رہے ہیں۔ تو میں چلا گیا، وہ میرا بھائی بھی وہاں پہ چلے گئے گھر۔ لیکن جب انسان کسی سے بدگمان ہو جائے تو اس کی بدگمانیاں ختم نہیں ہوتی جلدی۔ ان بدگمانیوں کو ختم کرنے کا ایک ہی آپ کے پاس سولوشن ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنا چہرہ بدل دیں، اپنی سوچ بدل دیں، منافقت اپنے اندر لے آئیں، تو بدگمانیاں اسی طرح سے ختم ہو سکتی ہیں۔ یہ میں بات بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ تو خیر وہ اس کے بعد پھر ان کے والدین کی طرف سے میرے لیے یہ بدگمانی ہو گئی کہ بھئی ہمارے گھر کو تو نے خراب کیا ہے۔ میں نے کہا جی میری نیت کو آپ تو نہیں جانتے، آپ جان بھی نہیں سکتے، میرا رب میری نیت کو جانتا ہے، تو اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ہم نے کوشش کی، بہت کوشش کی کہ ہم اپنے اس بھائی کو اپنے اس کے والدین کے ساتھ اس کی ملا دیں، لیکن والدین کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ کی طرف سے دل سخت ہو جائیں تو کوئی کسی کے دل کو نرم نہیں کر سکتا۔ بڑی کوشش کی، حتیٰ کہ یہ نہیں کہ بھئی تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجی، تالی دو ہاتھ سے بجی۔ بیٹے کی غلطیاں تھیں، بیٹے نے غلط کیا، بہت ساری چیزوں میں غلط کیا، لیکن بیٹے نے ان غلطیوں کی معافی مانگی، بیٹے نے اپنے آپ کو ڈاؤن کیا ان کے سامنے کہ ماں جی، ابو جی، میرے سے غلطیاں ہوئی ہیں، سارا کچھ ہوا۔ تو پھر میرا جو پہلا دوست ہے، اس دوست نے یعنی اس دوست کے اوپر اور میرے اوپر، ہم دونوں کے اوپر پھر الزامات آئے کہ یار یہ آپ نے مطلب یہ گھر آپ نے خراب کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات فانما لکل امرئ ما نوى، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ ہم کس ارادے، کس نیت کے ساتھ ہم گئے ان کے گھر، یہ ہم کسی کو نہیں مطلب اپنا دل تو نہیں کھول کے دکھا سکتے کسی کو۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کوئی اگر والدین سے دور ہو جائے، کوئی اپنے بہن بھائیوں سے دور ہو جائے تو لوگوں کو ملانے کا کام کرنا چاہیے، لوگوں کو کاٹنے کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ بدگمانیاں انسان کو ضائع کر دیتی ہیں، بندہ وہ ڈوب جاتا ہے جو بدگمان ہو جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ بدگمانیوں سے بچائے، اور اس طرح کے دوست اور اس طرح کے آپ کے دوست ہونے چاہیے جو آپ کو کسی بھی دلدل میں پھنسنے سے پہلے آپ کو آگاہ کرے۔ تو اصل یہ ساری صورتحال بتانے کا، کہانی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میرے ان دو بھائیوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو میرے لیے اور مجھے ان کے لیے سبب بنایا، اور آج میں مطلب آپ سب کے سامنے اس بات کو اقرار کرتا ہوں، اس بات کا کہ میری اپنے ان بھائیوں کے لیے اللہ کے لیے محبت ہے، اور جو محبت اللہ کے لیے ہو وہ اپنے ان بھائیوں کو بھی بتا دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح ترمذی کی حدیث ہے کہ اگر تمہیں کسی سے اللہ کے لیے محبت ہو تو اس کو بتا دو کہ میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا راضی ہوتا ہے کہ یہ اس شخص کی محبت دنیاوی کسی مفاد کے لیے نہیں، بلکہ یہ مجھ سے محبت کرنے کے لیے، یعنی میری رضا اور میری خواہش اور میری خوشی کے لیے یہ میرے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو ہماری محبتیں بھی اللہ کے لیے ہیں، اور ہماری جو دشمنیاں ہیں وہ بھی اللہ کے لیے ہیں۔ اور آخر میں ایک بات بڑی اہم آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری ان ساری کوششوں، ساری کاوشوں، ساری محنتوں
کا نتیجہ نعوذ باللہ اگر ہم دنیا سے چاہیں تو ہمیں وہ نتیجہ نہیں چاہیے. ہمیں نتیجہ وہ چاہیے جو اللہ رب العزت نے آخرت میں ہمارے لیے اور انشاءاللہ آپ سب کے لیے مقرر کیا ہوا ہے. فجزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.